شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید کو جانتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بیان کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں اور امیدوں کو طول دے کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں باتیں تو زاہد و عیسی کرتے ہیں مگر کام دنیا پرستوں کی طرح کرتے ہیں۔ اگر دنیا سے کچھ مل گیا تو شکم سیر ہی نہیں ہوتے اور ذرا سے بھی نہ ملا تو قناعت نہیں کرتے۔ جو کو مل چکا ہے اس کا شکر تو نہیں کرتے اور جو ملنے سے رہ گیا ہے اس میں اضافہ کی خواہش کرتے ہیں۔ دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں مگر خود نہیں رکتے اور وہ نیکی کرنے کو کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ صالحین سے محبت تو رکھتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ گناہگاروں سے دشمنی رکھتے ہیں مگر خود بھی گناہگار کی کثرت کی سبب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں تو توبہ کرنے لگتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں تو غفلت میں پڑ کر بے فکر ہو جاتے ہیں۔ بیماری سے نجات پاتے ہیں تو تکبر ہو جاتے ہیں اور جب گرفتار ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو مجبور ہو کر دعائیں مانگتے ہیں اور اگر آسائش ملتی ہے تو فریب خوردہ ہو کر روح گردانی کرتے ہیں۔ زمینی باتوں میں ان کا نفس ان پر غالب آ جاتا ہے اور وہ نفس کے غلام بن جاتے ہیں مگر یقینی باتوں میں وہ نفس پر غالب نہیں آتے۔ دوسروں کو ذرا سے گناہوں کی سزا سے ڈراتے ہیں اور خود اپنے عمل سے بھی زیادہ جزا کی امید رکھتے ہیں۔ دولت ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں اور دیوانے ہو جاتے ہیں اور تنگ دست ہوتے ہیں تو مایوس ہو کر زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ کام کے وقت جی چراتے ہیں مگر مانگتے وقت بس ہی نہیں کرتے۔ جب نفس کی لاحق ہوتی ہے تو گناہ کو مقدم اور توبہ کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ اگر کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو ملت کے بندھن کو توڑ کر آزاد ہو جاتے ہیں۔ عبرت کی داستانیں سناتے ہیں مگر عبرت آموز نہیں ہوتے۔ وعظ و نصیحت پر زور دیتے ہیں مگر نصیحت آموز نہیں ہوتے۔ باتوں میں تو ہر ایک سے بازی لے جاتے ہیں مگر عمل بہت ہی کم کرتے ہیں۔ جو کچھ فانی ہے اس پر جان لڑاتے ہیں مگر جو باقی ہے اس سے جی چراتے ہیں۔ مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے عمل نہیں کرتے۔ دوسروں کے گناہ کو برا سمجھتے ہیں مگر خود اس سے بڑا گناہ کریں تو بہت چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اپنے اعمال عبادت کو کثیر کہتے ہیں مگر وہی عمل دوسرے بجا لائیں تو انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ امیروں کے ساتھ رنگ رلیاں منانا انہیں محبوب تر ہے بنسبت اس کے کہ غریبوں کے ساتھ مل کر ذکر خدا کریں۔ اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں اور دوسروں کے حق میں اپنے خلاف فیصلہ نہیں سناتے۔ دوسروں کو راہ پر لگاتے ہیں مگر خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی اطاعت دوسرے کرتے ہیں مگر وہ خود خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ غیر خدا سے برتاؤ کرنے میں خلق خدا سے ڈرتے ہیں لیکن خلق خدا کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتے۔ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہیں اور آخرت کے بیشتر حصے سے محرومی انہیں غم زدہ نہیں کرتی۔ ذرا سی دنیا کا ان کے ہاتھوں سے نکلنا انہیں بے چین کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بے چینی ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ گویا یہ دنیا ان کا مستقبل مقام ہے اور دنیا کا ساز و برق ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں تمہیں دنیا سے خبردار کیے دیتا ہوں کہ یہ ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لیے قرار نہیں اور ایسا گھر ہے جس میں آبودانہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ یہ اپنے باطن سے آراستہ اور آرائشوں سے دھوکہ دیتی ہے حالانکہ اس کی آبادیاں ویران ہو جانے والی ہیں۔ بھلا اس گھر میں کیا خیر و بلائی ہو سکتی ہے جو مسمار عمارت کی طرح ایک دن گر جانے والی ہے اور اس عمر میں جو زاد راہ کی طرح ختم ہو جائے گا اور اس مدت میں جو چلنے پھرنے کی طرح
تمام ہو جائے گا۔